اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری محترم عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرزو ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، آرزو ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، قرآن کی تلاوت صبح و شام ہمارا کام ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، کل ہم نے قرآن کریم کی وجہ تسمیع پڑھی کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ آج ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ میں پناہ پکڑتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود سے۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں، جو آگ سے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے حکم دیا کہ سب آدم کو سجدہ کریں، چنانچہ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، آگ مٹی کے آگے نہیں جھکتی، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان کو غرور و تکبر کی بنا پر راندہ درگاہ کر دیا گیا اور قیامت تک اس پر لعنت کی گئی۔ شیطان نے اپنی ذلت کا بدلہ اٹھانے کے لیے یہ ٹھان لی کہ میں اولاد آدم کو صحیح رستے سے روکوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا پس جب قرأت تم پڑھو القرآن قرآن کو، فاستعذ تو پس پناہ میں آ جاؤ، پناہ لے لو اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، کہ اے اللہ، یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے
تعوذ پڑھنا مستحب اور آداب میں شامل ہے۔ تعوذ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان کو ہمیں بہکانے کا موقع نہ ملے۔ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گھمراؤں گا سیدھی راہ سے، تو اسے کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی کہ جا تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، تو ان پہ تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر ٹائم پہ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ جی آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، تو آج ہم اسی سبق پہ اپنی آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ سوال کیا گیا کہ شیطان کی اصلیت کیا ہے، شیطان کو فرشتوں کی معیت کیسے حاصل ہوئی؟ تو شیطان جو ہے یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، عبادت الہی کو بجا لایا، یہاں تک کہ اسے فرشتوں کی معیت حاصل ہو گئی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتے چونکہ نوری ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے مختلف کاموں پہ، ڈیوٹیوں پہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو جب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے آدم، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح پھر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو تب سے شیطان اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے کہ مجھے فرشتوں کی ہم نشینی ملی تھی، لیکن آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا، تو اب میں آدم کے اولاد کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے رہیں تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العزت، مولا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو بچیاں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئیں، مولا ان کے قلب و نظر کو نور قرآن سے منور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ایسا قرآن کریم پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں کہ قرآن ان کے دلوں پہ، ان کی روحوں پہ اثر کر جائے، کیونکہ جو قرآن کریم سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مولا ہمیں بھی قرآن کریم کا صدقہ دنیا و آخرت میں قرآن کریم کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ یا الہی جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے رہیں، مولا وقت اخیر قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے دنیا چھوڑ جائیں۔ یا الہی ہمیں قبر میں، حشر میں قرآن کریم کا ساتھ عطا فرمانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی میری انکین دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔